منگنی کی رسم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کیوں کافروں کا طریقہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے منگنی کی رسم کافروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے میں ان کی زندگیوں میں تو منگنی کی رسم کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ اب آپ خود سوچ لو، بس یہ ایک ہی دلیل کافی ہے آپ کے لیے، میں زیادہ کچھ بھی دلیل نہ دوں تو بھی کافی ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے رسول کی جتنی 11 شادیاں ہوئی ان کی، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی، صحابہ کی، اور اگر صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیوں میں منگنی کی رسم ہوئی کیا؟ ایک دلیل لے کے آ کے دکھاؤ، ایک دلیل کسی سے بھی پوچھو، کون سے بھی مولانا سے پوچھو۔ صحابہ اپنے 4 8 8 9 9 بیٹیوں کی شادیاں کرے، صحابہ خود کی شادیاں کرے، کسی صحابہ کی زندگی میں منگنی کی رسم تھی کیا؟ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کافروں کے طریقوں کو دیکھو، دوسری طرف آپ کافروں کے طریقوں کو دیکھو تو پھر ان کے تمام شادیوں میں منگنی کی رسم آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک دلیل کافی ہے کہ یہ منگنی کی رسم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ بس آج ہم انہی کی صحبت میں رہ کے ان کے طریقے اچھے لگنے لگے، ان کے طریقے اپنے اندر لا لیے، خوشی کا ایک نام دے دیے، سب لوگ کر رہے ہیں، نہیں کرے تو کیسا، لوگ کیا سمجھتے، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، بول کے یہ منگنی کی رسمیں کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ منگنی کی رسم کو آج لوگ منگنی کی رسم نہیں بول رہے، آج تھوڑا ہم کیا کر رہے ہیں، نامہ بدل دے رہے، خود بدلتے نہیں، اسلام کو بدلتے، خود تو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے اعمال کو نہیں بدلتے، لیکن غلط کاموں کے ناموں کو بدل بدل کے کرتے۔ مول صاحب فون آتے نا، آج اجی باجی دعوت ہے گھر میں آنے والے اتوار کو، کیا دعوت ہے جی؟ منہ میٹھا کرنے کا ہے۔ رسم کی دعوت نہیں بول رہے، آج کیا بول رہے؟ منہ میٹھا کرنے کا ہے۔ کہتے منہ میٹھا کرنے کے لیے 200 لوگ آنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے ان کے 100 ان کے 100 آنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے فنکشن ہال بک کرنا، منہ میٹھا کرنے کے لیے 4 قسم کے پکوان پکانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے چوڑیاں، چپل، کپڑے، پھول کے ہاراں، یہ تمام چیزیں لے کے جانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے ویڈیو والے کو بھی بلانا، منہ میٹھا کرنے کے لیے غریب سے غریب آدمی 15-20 ہزار اور پیسے والا ہے تو 2-4 لاکھ خرچ کر کے بڑے فنکشن ہال میں سب کو بتا کے دکھا کے کرے تو یہ منہ میٹھا کرنا۔ کچھ لوگاں تو بات پکی کرنا، گھٹ کرنا بولتے کچھ لوگ۔ اسلامی طریقے سے منگنی کیسا؟ منگنی اصل میں منگنی کیا ہے؟ کیسے بات کی شروعات ہوگی؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، پہلے کہیں پر لڑکی ہے، رشتہ کہیں سے معلوم ہوا، دیکھنے کے لیے جا رہے، لڑکے کے گھر سے جو ضرورت کیا ہے، لڑکے کو نہیں بھیجتے، باقی تمام لوگ چلے جاتے، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ حالانکہ کافروں میں لڑکا بھی جاتا، لڑکے کے ساتھ لڑکے کے رشتہ دار، لڑکے کے دوستاں بھی سب چلے آتے، خالہ، خالو، خالہ کا بیٹا، لالو، سب جاتے، ماموں، مامی، خلیرے بھائیاں، پھوپھیرے بھائیاں، کون کون کلوز رہتے کہ انہیں سب لڑکے کے دوستاں سب جا کے دیکھتے۔ کافروں کو دیکھو، آپ کو الگ ان کی زندگیوں میں جا کے ان کے گھروں کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں کے سیریل تو آتے ہوں گے نا گھر میں، یہ سب تو ہو رہا ہے نا ان کے شادیوں میں، سب لوگ جا کے دیکھتے۔ حالانکہ دیکھنا کون ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں دیکھ لینا۔ ہمارے پاس یہ سسٹم غلط ہے، لڑکا لڑکی کو دکھانے کا بھی سسٹم غلط ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بولا۔ اب دیکھو، لڑکا لڑکی دیکھنے کا طریقہ کیسا رہنا؟ لڑکے کے ساتھ اس کے ابا یا اس کے امی، کوئی تو بھی 1-2 یا کوئی ایک، وہ بھی تھوڑا دور بیٹھ کے، لڑکی کو بھی بٹھا دیے تھوڑی دور، ان کی امی ان کے ابا، کوئی تو بھی محرم رہ کے ایک کمرے میں دونوں کو بٹھا کے تم ایک دوسرے کو دیکھ لو، یہ طریقہ رہنا۔ ہمارے پاس لڑکے کو لے کے جاتے، بٹھا دیتے، لڑکے کے ساتھ 5-6 لوگ بیٹھتے، لڑکے کی بہن برابر جاتی، لڑکے کا بھائی برابر جاتا، لڑکے کی امی، لڑکے کے ابا، انہوں تو کلوز، کم از کم 4 لوگ انہوں تو بیٹھتے۔ لاؤ جی لڑکی کو لے کے آؤ، بولے تو اب لڑکی کو لے کے آتے، وہ لڑکی کو پورا گھونگھٹ ڈال کے، پورا چھپا کے کر کے لے کے آ کے بٹھا کے اس کے ساتھ 10-15 عورتیں آ کے بیٹھتے۔ اب وہ 10-15 عورتیں، یہ 5-10 لوگ، انہوں کن کو دیکھتے؟ انہوں بچے کو دیکھتے، انہیں بچی کو دیکھتے۔ یہ 20 لوگوں کے نظراں لڑکے لڑکی پہ۔ اب لڑکا لڑکی ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں گے، بولے تو کہ یہ 20 کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب ان کو دیکھ رہے، تو انہیں کس کو دیکھیں گا؟ انہیں ان کے 20 آنکھوں کو دیکھ کے انہیں خاموش بیٹھ جاتا، نہیں رے بھی شرم آتی ہے، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کئی رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ میں شادی سے پہلے بچی کو اچھا دیکھا چ نہیں، میں شادی کے بعد بولتا ہوں، انہیں برابر بولتا، میں دیکھا چ نہیں، انہیں میرے کو پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھنے نہیں دیے تم۔
دیکھنے کے لیے لے کے گئے، لیکن سب تم میرے کو دیکھ رہے تھے تو میرے کو شرم آئی، میں کہاں دیکھا؟ لڑکی بھی بولتی میں کہاں دیکھی؟ سب لوگ 20 لوگ مل کے دیکھ اماں دیکھ اماں دیکھ دیکھ دیکھ، بولے تو انہیں کہاں سے دیکھیں گی؟ تو یہ سسٹم غلط ہے۔ تو اچھا میں منگنی کا طریقہ بتا رہا تھا یاد رکھو، منگنی کا طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہونا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، معلوم ہوا، فون کے ذریعے سے بات چیت ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے گھر میں آ رہے بچی کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکے کی طرف سے ضروری لوگ، لڑکے کے والدین اگر چلے گئے، اگر بڑی بہن کوئی عورت ہے تو چلو دیکھنے کے لیے چلے گئی، لڑکے کو ساتھ میں لے کے جا کے 3-4 لوگ لڑکے کے گئے، دیکھ لیے اور لڑکی پسند آ گئی۔ پسند آنے کے بعد ٹھیک ہے جی ہم کو پسند آ گئی، تمہارے کو بھی پسند ہے کیا ہمارا لڑکا؟ ابھی بول دو اچھا دیکھ لیے، ہم کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بات چیت ایک دوسرے کے بارے میں، تم کیا کرتے، انہوں کیا کرتے، بچی کو کیا آتا، بچے کو کیا آتا، بات چیت کر لیے، پسند آ گئی بولنے کے بعد، یا پسند آ گئی ایک دوسرے کو دیکھ لے کے گھر کو آنے کے بعد، فون تو ہے چاچ، فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو بات کر لیے، پسند آ گئی، سب پسند آ گیا، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ چلو پسند آنے کے بعد اور کیا ہے جی کرنے کا؟ نکاح ہی کرنا ہوگا نا، چلو نکاح کر لیں گے۔ کب کر لیں گے؟ چلو نکاح کے لیے فون پہ بات کر لو، ہو سکتا ہے فون پہ بھی، ٹھیک ہے، فون پہ بات کرنا یہ طریقہ نہیں سمجھ رہے اگر تو کیا کرو، لڑکے کی طرف سے 2 ذمہ دار، 2 نہیں تو 4 لوگ بڑے لوگ مل کے جاؤ، اور لڑکی کی طرف سے 4 لوگ بڑے لوگ ذمہ دار مل کے جاؤ، لڑکی کے گھر میں بیٹھو یا لڑکے کے گھر میں بیٹھو، کہیں تو بھی ایک جگہ بیٹھ کے 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 لوگ مل کے صرف ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، کون سے جگہ کیا ڈیٹ ہوگا، کون سے تاریخ کو شادی کر لیں گے، یہ بات چیت کرنے کے لیے 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 لوگ کسی کے گھر میں بیٹھ کے صرف چائے پی کے، دیکھو مہمان اگر ہم کسی کے گھر میں کبھی چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں، بس بات ختم۔ تو بات چیت کے لیے بھی چلے گئے، تم لوگ 4 لوگ گئے ان کے گھر میں، چائے پی لو، چائے بسکٹ کھا لو، اور ڈیٹ کون سی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ مہینہ وہ مہینہ، جو بھی بات کرنا ہے بات کر لو، نکل کے آ جاؤ، بات ختم۔ اب اس بیٹھک میں کوئی جہیز کی بات نہیں ہوگی، کوئی لین دینے کی بات نہیں ہوگی، یہ جہیز کے بارے میں بات چیت آ رہی ہے آگے، کوئی بات نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم کتنا ڈالتے، تم کتنا دیتے، تم کتنا پناتے، تم اتنے تولے سونا دیتے کیا، تم اتنے تولہ سونا دیتے کیا، کون سا فرنیچر دے رہے، کون سے کمپنی کا دے رہے، تم لسٹ بھیجو، تم کتنے 1000 کے کپڑے پہنا رہے، تم کتنے 1000 کے کپڑے پہنا رہے، تم کون سا پلاٹ دے رہے، تم کون سی گاڑی، کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اسلامی طریقے کی منگنی یہی ہوگی، پہلے 2-4 لوگ جاؤ، لڑکی کو دیکھ لو، پسند آ گئی، لڑکی والے بھی آئیں گے آپ کے گھر کو، ایک بار 2-4 لوگ دیکھ لیں گے، ان کو بھی پسند آ گیا، تمہارے کو بھی پسند آ گیا، ہو سکے تو صرف بات چیت فون پہ کر لو، کون سے ڈیٹ کو شادی رکھیں گے، یا نہیں فون پہ نہیں کر سکتے تو گھروں میں بیٹھ کے ایک 5-6 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی بیٹھ کے صرف چائے پی لے کے ڈیٹ کنفرم کر لے کے آ جاؤ، کون سے ڈیٹ کو کون سی جگہ پر شادی ہوگی، بس بول دے کے نکل کے آ جاؤ، بات ختم۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ہمارے پاس یہ چھوڑ کے چوڑیاں پہنانا، چپلاں پہنانا، توالا اوڑھنا، سندلاں لگانا، پاؤڈراں لگانا، جھکا کے مارنا، ہنسی مذاق کر لینا، ویڈیو نکال لینا، رنگاں پہنا لینا، صرف لڑکی کچھ نہیں، لڑکی کی اماں کو، لڑکے کو نہیں، لڑکے کے ابا کو، سب کو پھولان کے ہاران ڈالنا، یہ سب چیزاں کر کے پورے شریعت کے دھجیاں اڑا کے بے پردگی کر کے اسلام کے خلاف کافروں کے طریقے پہ عمل کرے تو جب دل کو سکون ملتا، اب یقین ہوا میرے کو میری بچی کا رسم ہوا بول کے، بات پکی اب ہوئی، منہ میٹھا اب ہوا، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ یہ منہ میٹھا کرنے کا کون سے صحابی نے یہ طریقہ کیا؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمان کی بات ہی پکی رہتی جی، مسلمان کی زبان پکی ہونا، اس لیے دکھاوے کی دینداری ہے، فون پہ پکی بات بول دیے تو نہیں جمتا کیا؟ فون کر لے کہ ہاؤ جی اگلا مہینے میں اپن رکھ لیں گے کیا شادی بول کے بات کر لیے تو وہ بات کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ جب تک کئی لوگ تو اگریمنٹ کر لیتے، کہتے جا کے رسم کے دن، بات چیت کے دن لاؤ جی پین پیپر لاؤ، لکھ لینا، ہاؤ ہماری بچی، تمہارا بچہ، ان کا نام اتنا دے رہے اتنا لے رہے، لوگاں چمچے گلاساں تک لکھ کے رکھ لیتے، برتنہ چمچے گلاساں تک کیا کیا دیتے، تم کتنے تولے، تم کتنے تولے ڈالتے بول کے پورے چیزاں لکھ کے رکھ لے کے سگنیچراں لے کے چلے آتے۔ کیوں؟ سب دھوکے باز بن گئے نا، سب جھوٹے بن گئے نا، مسلمان کو ایک دوسرے کی زبان پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھو یہ منگنی کی رسم اس طرح کرنا غیر مسلموں کے طریقے پر یہ بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ نبی کریم اچھا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہی منگنی کے تعلق سے، ایک حدیث سناتا ہوں، آگے چل کے بھی اور وضاحت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی یعنی رضامندی کے بغیر حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کیا کہا کہ کوئی بھی آپ کو اگر گفٹ دے رہا ہے، کوئی چیز تحفہ بھی دے رہا ہے، یا اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہو اس نیت کے ساتھ، اس لیے وہ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلائیں گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک شرم کے مارے، ایک لحاظ کرتے ہوئے کھانا نہیں کھلائے تو کیا سمجھیں گے سمجھتے ہوئے اگر کھانا کھلا رہا یا کوئی تحفہ دے رہا تو ایسا تحفہ لینا، ایسا کھانا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ میں یہ حدیث کیوں سنایا؟ رسم ہے بات، جب رسم کی ہوتی نا، دو چار لوگ آ کے پہلے ادھر دیکھ لے کے چلے گئے، پسند آ گیا، دو چار لوگ ادھر آ کے گھر میں دیکھ لے کے چلے گئے، پسند آ گیا، پسند آنے کے بعد یہ جو رسم کرتے ہیں، رسم کے لیے فون میں بات ہوتی نا، کون سے تاریخ کو ہم رسم رکھ لیں گے، اس وقت جب بات چیت ہوتی فون میں کیا بول کے، اجی تمہارے طرف سے کتنے آدمی آتے ہیں، لڑکے والے بولیں گے، اور رسم ہوگی کہاں پر؟ لڑکی کے گھر میں۔ حالانکہ اسلام میں لڑکی کے گھر کا 1 روپیہ بھی خرچہ کرانا جائز نہیں ہے۔ تو لڑکی کے گھر میں دعوت، رسم کی دعوت، کیا پوچھ رہے تم کتنے لوگ آتے؟ لڑکے والے بولتے ہیں ہم 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، ہمارا خاندان بڑا ہے۔ شرم رہنا ذرا تو بھی یہ بولنے والوں کو۔ لڑکی والے کیا بولتے؟ بیچارے انہوں غریب بھی رہتے اس میں۔ اور اس میں اکثر غلطی جو ہوتی ہے یہ امیروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ امیر اپنی بچی کا رسم دکھانے کے لیے، اس کے پاس رہے سو پیسوں کا فخر دکھانے کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں ہزاروں لوگوں کو بلا کے دعوت دے رہا، تو اس کو دیکھ کے غریب بھی میری بچی کی شادی کیسے ہوں گی اگر میں دعوت نہیں دیا تو، میں رسم نہیں کرا تو، اس لیے انہیں بھی مجبوراً غریب کو رسم کی دعوت دینا پڑ رہا۔ تو اب بات چیت میں جب لڑکے والے بولیں گے ہم 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، لڑکی والے کیا بولتے؟ اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں نہیں جی 100 لوگوں کی دعوت ہمارے سے نہیں ہوتی، 50 لوگ آ جاؤ۔ رسم میں یہ بات ہو رہی ہے آج۔ کچھ لوگ تو نہیں 10 آدمی آ جاؤ بس، لڑکی والے بول رہے بھی 10 آدمی آ جاؤ۔ وہیں پر کئی لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے، ارے کیا جی ہمارے خاندان والوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے تمہارے کو؟ بڑا خاندان ہے ہمارا، 100 لوگ آتے، کھلاتے تو آتے، نہیں تو نہیں آتے۔ حدیث کیا بول رہی؟ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو لڑکی کا باپ تمہارے کو رسم کی دعوت دے رہا، کس لیے دے رہا؟ خوشی سے دے رہا، وہ رضامندی سے دے رہا نہیں، وہ مجبور ہو کے دے رہا، مجبور ہو کے دے رہا، اس لیے کہ اگر میں 50 آدمی کا 100 آدمی کا نہیں کھلائے تو میری بیٹی کی شادی کیسا ہوتی؟ لوگاں کیا سمجھتے؟ رسم کی دعوت بھی نہیں کھلایا، اتنا فقیر ہے کی، اتنا غریب ہے کی، ایسا کیسا آدمی ہے، لوگوں کو نہیں بلا کے الگ الگ 4 آدمیاں مل کے رسم کر لیے کہتے لوگاں کیا سمجھتے بول کے مجبوری کو فائنانس سے تو بھی لے کے آ رہا، قرضہ کر کے، سودی قرضے کر کے تو بھی لے کے آ کے رسم کی دعوت دے رہا، تمہارے کو بلا رہا، اور تم لڑکے کے طرف سے 100 آدمیاں 200 آدمیاں جا کے اس کے گھر میں کھانا کھا کے آ رہے، جو کھلانا نہیں چاہتا اس کا کھانا تم کھا کے آ رہے، تو یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کی بھی رسم کو نہ بلائے بولے تو بوریا بستر سینٹ لے کے کپڑے پورے بیگوں میں بھر لے کے میک اپ کر لے کے بھاگنا جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ رسم کی دعوت آئی بولے تو دعوت کا نام سنتے پورے کامان چھوڑ دے کے بھاگ رہے آج رسموں میں، یہ چیز سوچ رہے نہیں آج یہ حدیثوں پہ عمل کون کرنا ہے؟ رضامندی سے کھلا رہا کیا اس کا باپ؟ کتنا مجبور ہو کے کھلا رہا ہوں گا انہیں کھانا 100-200 آدمیوں کا، سوچتے کیوں نہیں؟ کہاں سے قرضے کر کے لایا ہوں گا انہیں یہ کھانا کھلانے کے لیے، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بلا رہا انہیں، لیکن کس لیے بلا رہا؟ لوگ کیا سمجھتے بول کے مجبوری کو بلا رہا انہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم ڈیمانڈ کر کے جا کے رسم کا کھانا کھا کے آتے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو اور بھی میں واضح کروں گا آنے والے دنوں میں، یعنی آنے والے ہفتے اگر وقت رہا تو بہرحال رسم کی دعوت کے تعلق سے میں یہ باتیں بتایا آپ کو کہ رسم کی دعوت جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے کو رسم میں بلاتا بھی ہے تو منہ کے سامنے بول دو نہیں ہم رسم میں نہیں آ سکتے، یہ اسلامی طریقہ نہیں،
اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ نہیں، اس لیے ہم رسم میں نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ہمارے پاس الٹا چھوڑا، ہمارے کو نہیں بلائے، ہمارے کو بھول گئے، ہمارے کو کیا سمجھے، الگ الگ کر لے رہے کتے، بات چیت پوری ہونے کے بعد اب شادی کو بلاتے کی، خالی شادی کو بلائے تو ہم کہیں کو آئیں گے، رسمان تو پہلے کر لیے نا، تمہارے خاص لوگوں کو بلا کے کر لیے نا، ایسے تانے دیتے، بلکہ مجبوری کو انہیں بلا رہا، تمہارے کو مجبوری کو بلا رہا انہیں، ایسے تانے کسی کو بھی نہیں دینا، کسی کو بھی نہیں دینا۔ رسموں میں جانا نہیں، ان کو سمجھانا اور بولنا کہ ہم جو سنت طریقے پہ جو نکاح ہوگا، ایسے نکاح کے ولیمے کی دعوت میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، دل سے دعا دیں گے آ کے آپ کے ولیمہ میں، انشاءاللہ آپ کے بچے کے ولیمہ میں جو سنت طریقے پہ ہو رہا۔ لیکن جو کافروں کے طریقے پہ ہو رہا، ایسے رسموں میں ہم نہیں جائیں گے، نہیں آئیں گے، ہمیں معاف کر دو۔ جب تک ہم یہ نہیں بولیں گے، یہ رسماں رکنے والے نہیں ہیں، یہ کافروں کے طریقے رکنے والے نہیں ہیں، یہ کافروں کے طریقے پہ ہونے والے شادیاں رکنے والے نہیں ہیں، جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بائیکاٹ کرنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ ہماری بچیوں کی شادیاں اللہ تو سنت طریقے پہ کرا دے، اس نیت کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔